السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد ثناء اللہ فاروق۔ آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنے لگا ہوں وہ ٹاپک ہے بے سہارا لوگ۔ محترم سامعین، شاعر کہتا ہے یہ کفن، یہ جنازے، یہ قبر سب رسم شریعت ہیں اقبال، بندہ مر تو تب ہی جاتا ہے جب یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہی فرمایا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے کفن دفن کا انتظام، یہ سارے امور، یہ تو شریعت کی طرف سے انسان کے اوپر لازم ہے، انسان اس کو کرتا ہے۔ لیکن موت سے پہلے بھی ایک اور موت ہے، وہ یہ کہ جس کو آپ لوگوں نے بے سہارا چھوڑ دیا ہو، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو یہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ یہ موت سے پہلے ایک موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر اسی خرابی کو لے کر مجھے بہت دکھ ہوا، تو میں نے سوچا تھوڑی سی روشنی اس پر ہو جائے۔ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ایک چیز دیکھی ہے، وہ ہے بے حسی، کہ اللہ کی مخلوق کے اوپر ترس نہیں آتا کہ لوگ جیسے بے سہارا پڑے ہوئے ہیں، جیسے بیمار پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی عورت اگر بیوہ ہو چکی ہے تو کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ باپ اگر بوڑھا ہو چکا ہے، اولاد اس کو دینے والی نہیں ہے، ماں ہے تو اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اگر کوئی غریب فرد رہتا ہے تو اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ بے حسی بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے، جو بے حس انسان ہو، جو ظالم انسان ہو، اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اس کی ویسی پکڑ کریں گے، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کی پکڑ ہے۔ ظالم انسان کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی پکڑ کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایک گھرانہ ایسا ہے جو غریب ہے، تو اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کیا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بھوک سے مر جائے، اس کے بچے بھوک سے مر جائیں؟ اگر آپ 1,00,000 روپیہ کماتے ہو، فقط اگر تم اس کی زکوٰۃ ہی ادا کر دو گے تو اس کے کھانے کا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا یار، اس کا انتظام ہو جائے گا، اس کے بچے کچھ نہ کچھ کھا لیں گے۔ 1,00,000 روپے میں سے شریعت نے آپ کے اوپر 2,500 زکوٰۃ لازم کی ہے۔ اگر آپ 2,500 کے اس کو سودے دلا دو، اس کا راشن پانی کا انتظام کر دو، تو یقیناً یہ کتنا اجر و ثواب کا موجب ہوگا۔ اگر ہمارے 40 گھرانے ایسے ہیں کہ ان میں سے 2 گھرانے غریب ہیں، تو 38 گھرانے ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، تو کیا وہ ان 2 گھرانوں کی پرورش نہیں کر سکتے، ان کی کفالت نہیں کر سکتے؟ اگر اور بھی کچھ نہ دیں تو جو شریعت نے اس کے اوپر لازم کی ہے، زکوٰۃ لازم کی ہے، یا اسی طریقے سے صدقہ ہے، خیرات ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر دینے سے کیا آپ کا رزق، آپ کا دیا ہوا ضائع ہو جائے گا؟ اگر کوئی اسی طریقے سے سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم اپنی بھلائی کے لیے آگے بھیجو گے تو اللہ کے پاس اس کو پالو گے، وہ تمہارا ضائع نہیں جائے گا۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ جو ہماری خاطر 1 دے گا تو ہم اس 1 کے بدلے میں اس کو 10 عطا کریں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں
1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں اسی دنیا میں 10 عطا کریں گے اور آخرت میں اس کو اس کے بدلے میں 70 عطا کیا جائے گا۔ یہ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ کیا ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر اور اللہ کے قرآن کے اوپر یقین نہیں ہے؟ ایک غریب آدمی کی ہم کفالت نہیں کر سکتے، اللہ کی خاطر ہم اس کو نہیں دے سکتے۔ باپ اگر بوڑھا ہو چکا ہے کتنا ہمارا خرچہ لگے گا اس کی پرورش کرنے میں؟ ماں اگر ہماری بوڑھی ہو چکی ہے جس نے ساری زندگی ہمیں سہارا دیا ہے اور اسی طریقے سے ہمارے لیے بہت سارے نقصانوں اور تکلیفوں سے ان کو واسطہ پڑا ہے، انہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگی کو داؤ میں لگا دیا ہے، تو آج بے سہارا باپ اور بے سہارا ماں جو ہے نا بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ کہ میں ظالم کو کبھی کامیاب نہیں کروں گا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے بھائی۔ اگر 40 گھرانے ہیں ہمارے، اگر 100 روپیہ بھی کوئی آدمی کسی غریب کو دے دیتا ہے، 4000 روپے اگر اس کے ہو جائیں گے تو اس کے گھر کا نظام صحیح طریقے سے چل جائے گا، اس کے بچے بھوکے نہیں مریں گے، تو آپ کو دعائیں دیں گے۔ تو یہ آپ کے اوپر لازمی ہے، اس بے حسی کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے ایسا کہ جو مجھے قرض حسن عطا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کون ہے ایسا جو مجھے قرض حسن عطا کرے اور پھر میں اس کو بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ عطا کر دوں، اس کو میں دگنا عطا کر دوں۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو یہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں جب واپس لوٹائیں گے تو وہ اپنی شان کے مطابق واپس لوٹائیں گے، وہ تو ڈھیروں عطا کر دیں گے تم کو۔ اس لیے بھائی اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا جو ظلم ہو رہا ہے وہ یہی بے حسی ہے۔ ہر آدمی اپنے لیے جی رہا ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اتنا بھی کسی کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اگر تم دوسروں کے لیے جیو گے تو یہی تمہاری نیکی، یہی تمہاری اچھائی اس دنیا میں بھی رنگ لائے گی اور آخرت میں بھی ضرور رنگ لائے گی۔ دنیا کے اندر بھی تمہیں فائدہ پہنچائے گی، آخرت میں بھی تمہیں ضرور اس کا فائدہ پہنچ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات جو اس معاشرے کے اندر ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ امام مسجد بھی بے سہارا ہے، اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں، اس کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یاد رکھو وہ تمہارے بچوں کو پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تمہیں نماز پڑھاتا ہے، تمہیں جمعہ پڑھاتا ہے، اور اسی طریقے سے عید کی نماز پڑھاتا ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کرتا ہے، پورے گھرانے کی پرورش کرتا ہے، اور اسی طریقے سے پوری بستی کی پرورش کرتا ہے۔ دین کی جو بھی ضروریات ہوں وہ سارے کی ساری امام مسجد سے ہی پوری کی جاتی ہیں۔ وہ تمہارے نکاح پڑھاتا ہے، تو کوئی بھی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کی امداد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک پستی، ہم اس کو سمجھ لیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ پستی کی طرف جا رہا ہے، کہ جو تمہارے بچوں کو پڑھائے، ان کو تعلیم دے اور اس کی تھوڑی سی بھی امداد نہ کی جائے امام مسجد کی، تو یاد رکھو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اس کا بھی دنیا کے اندر تمہیں بدلہ ضرور ملے گا۔ آخرت میں تو ویسے ہی ظلم کا انسان کو بدلہ ملنا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر ہمارے امام مسجد ہے، اگر 20 گھرانے ہیں، ان کے بچوں کو پڑھاتا ہے، تو اگر وہ 100 روپے کی بھی اس کی امداد کریں چوری چھپکے سے، تو کیا وہ غریب ہو جائیں گے؟ ایک آدمی اگر 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہے، اس میں سے وہ امام مسجد کو 100 روپے دے دے گا، اتنی سی چھوٹی سی امداد کر دے گا اللہ کی رضا کی خاطر،
تو کیا وہ غریب ہو جائے گا؟ یہ فقط ہماری یہ سوچ کی تنزلی ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ خراب ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اگر وہ امام مسجد کمائی کرنے پر آ جائے، تمہارے بچوں کو نہ پڑھائے، تمہاری امامت نہ کروائے، اگر وہ کمائی کرنے پر آ جائے، اگر تم مہینے کا 1,00,000 روپیہ کما سکتے ہو تو کیا وہ نہیں کما سکتا؟ نہیں بھائی، وہ تو فقط اسی وجہ سے قربانی دیتا ہے کہ معاشرے کے اندر دین زندہ ہو جائے، مسلمانوں کے بچے پڑھ لکھ جائیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی سے تعلق پیدا ہو جائے، سارے لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو المختصر یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ہی بے حس ہو چکے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا ہے، ترس سے محروم کر دیا گیا ہے، وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بھائی اگر یہاں کوئی غریب آدمی بیمار ہو جائے، اس کی اگر آپ لوگ امداد نہیں کرو گے تو کیا میرا آپ سے یہی سوال ہے، کیا وہ مر جائے؟ اگر نوجوان آدمی، اس کو 2-3 بچے ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بلک رہا ہے، بیمار ہو چکا ہے، تو کیا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ وہ مر جائے؟ ہم نے اس بے حسی کو ختم کرنا ہے، اپنے والدین کا سہارا بننا ہے، اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بننا ہے، اپنے معاشرے کے غریب افراد کا سہارا بننا ہے، اپنے امام مسجد کا سہارا بننا ہے۔ ہم نے اپنے اندر ترس کو پیدا کرنا ہے، نرمی کو پیدا کرنا ہے، اس بے حسی کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کافی امید ہے کہ میری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔